دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعاون کے کثیر الجہتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی قطر میں حماس کے رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی پر مسلم ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اب بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ افغانستان کو واضح کر دیا کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا، جہاں دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلاً بریف کیا۔ دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹینشن، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 1 روپے 54 پیسے، ڈیزل 4 روپے 79 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر افسوس کا اظہار۔ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ آئی ایم ایف کے نمائندے ماہر بینرجی نے کہا کہ پاکستان میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیلاب کے نقصان کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ مزید کہنا تھا کہ توسیعی فنڈ سہولت کمیشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای ایف ایف اور آر ایس ایف سہولیات بیرونی اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ امریکہ کی عالمی اداروں کو فنڈنگ میں کمی کے انسداد پولیو اقدامات پر منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی فنڈنگ پر 20% تک کٹ لگ گیا۔ پاکستان کو گلوبل پولیو اپ گریڈیشن انیشیٹو جنیوا کے ذریعے فنڈنگ ملتی ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو پر سالانہ 25 کروڑ ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ 80% رقم یو ایس ایڈ، یونیسیف، ڈبلیو ایچ او، بل گیٹس دیگر تنظیمیں دیتی ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی انسداد پولیو مہم میں حصہ لیتے ہیں۔ وزارت صحت نے عالمی فنڈنگ کم ہونے کے بعد انسداد پولیو کی نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ سال سے انسداد پولیو مہم کو 5 دن کے بجائے 3 روز تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیو مہم سے جڑے ضلعی اور تحصیل سطح کے اسٹاف کی تعداد بھی کم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ پولیو فنڈنگ کم ہونے پر کوشش کریں گے 1 سال میں پولیو کا خاتمہ کریں۔ اگلے 1 سال میں ہمیں ہر حال میں ملک سے پولیو کو ختم کرنا ہوگا۔ انسداد پولیو کے لیے عالمی فنڈنگ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے۔ شرکاء سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس نے مقابلے کے دوران انتہائی مطلوب منشیات فروش کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرداب میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 شخص زخمی ہو گیا۔ آرام باغ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید فیروز کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ اناس کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سچک کے علاقے سر سید چوک کے قریب پولیس اور انتہائی مطلوب و مفرور منشیات فروشوں کے درمیان پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دو مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان منشیات سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم نصر اللہ زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ، 2 کلو سے زائد منشیات اور نقدی برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم قتل، منشیات فروشی اور پولیس مقابلے جیسے انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات میں مفرور اور مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ادھر گڈاب تھانے کی حدود میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد اور زخمی کی شناخت نہ ہو سکی۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تھانہ مومن آباد پولیس کے ہاتھوں شہری کو زخمی کرنے والا ملزم خود بھی زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان ضیاء کالونی میں شہری فرحان کو ڈکیتی مداحمت پر گولی مار کر فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے مقابلے کے دوران ملزم جمال کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ رات گئے آرام باغ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان میں ورچوئل ای سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ عالمی ایکسچینجز سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی ہیں۔ عالمی اداروں کو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم $300 ارب سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق FBR، SCCP اور اسٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ کا حصہ ہیں۔